مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج زکوٰۃ کے بارے میں چند باتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ آخر تک ویڈیو کو دیکھیں گے تو کافی معلومات حاصل ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا بیان۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ نہ دینے والا فاسق اور جہنمی، اور ادا کرنے میں دیر کرنے والا گناہگار مردود الشہادہ ہے۔ نماز کی طرح اس کے بارے میں بھی بہت سی آیتیں اور حدیثیں آئی ہیں جن میں زکوٰۃ ادا کرنے کی سخت تاکید ہے، اور نہ ادا کرنے والے پر طرح طرح کے دنیا اور آخرت کے عذابوں کی وعید آئی ہے۔ مسئلہ، اللہ کے لیے مال کا ایک حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، کسی فقیر کو مالک بنا دینا، شریعت میں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مسئلہ، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، یعنی کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ بالغ ہونا، یعنی نابالغ پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ عاقل ہونا، یعنی دیوانے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ دیوانہ کہتے ہیں کوئی پاگل ہو جاتا ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ آزاد ہونا، یعنی غلام پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں، تو غلاموں کا دور تو آج کل چلا گیا ہے۔ پورے طور پر مالک ہونا، یعنی اس پر قبضہ بھی ہو تب زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ مثلا کسی نے اپنا مال زمین میں دفن کر دیا اور جگہ بھول گیا، پھر برسوں کے بعد جگہ یاد آئی اور مال مل گیا، تو جب تک مال نہ ملا تھا اس زمانے کی زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ نصاب کا مالک تو تھا مگر اس پر قبضہ نہیں تھا۔ نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، مگر کسی کے پاس 1000 روپے ہیں مگر وہ 1000 کا قرض دار بھی ہے، تو اس کا مال قرض سے فارغ نہیں، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں۔ نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، حاجت اصلیہ یعنی آدمی کو زندگی بسر کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، مثلا اپنے رہنے کا مکان، جاڑے گرمیوں کے کپڑے، گھریلو سامان یعنی کھانے پینے کے برتن، چارپائیاں، کرسیاں، میزیں، چولہے، پنکھے وغیرہ، اور ان مالوں میں زکوٰۃ نہیں، کیونکہ سب یہ مال اور سامان حاجت اصلیہ سے فارغ ہیں۔ مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا مال ہونا، حقیقتاً بڑھنے والا مال جیسے مال تجارت اور چرائی پر چھوڑے ہوئے جانور، یا حکمہ بڑھنے والا مال ہو جیسے سونا چاندی، کہ یہ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں اور بیچی جائیں، تاکہ نفع ہونے سے یہ بڑھتے رہیں۔ لہذا سونا چاندی جس حال میں بھی ہو، زیور کی شکل میں ہو یا دفن ہو، ہر حال میں یہ مال نامی ہے اور ان کی زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے۔ مال نصاب پر 1 سال گزر جانا، یعنی نصاب پورا ہوتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ 1 سال تک وہ نصاب ملک میں باقی رہے تو سال پورا ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ مسئلہ، سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ سونے چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ نکال کر ادا کرنا فرض ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سونے کی زکوٰۃ میں سونا ہی اور چاندی کی زکوٰۃ میں چاندی ہی دی جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ بازاری بھاؤ سے سونے چاندی کی قیمت لگا کر روپیہ زکوٰۃ میں دے دیا جائے۔ زیورات کی زکوٰۃ۔ حدیث شریف میں ہے کہ 2 عورتیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ان زیوروں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عورتوں نے عرض کیا کہ جی نہیں۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالی تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عورتوں نے کہا نہیں، تو ارشاد فرمایا کہ تم ان زیوروں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ مسئلہ، سونا چاندی جبکہ بقدر نصاب ہوں تو ان کی زکوٰۃ 40واں حصہ نکالنی فرض ہے، خواہ سونے چاندی کے ٹکڑے ہوں یا سکے ہوں یا زیورات ہوں۔ سونے چاندی کی بنی ہوئی چیزیں مثلاً برتن، گھڑی، سرما دانی، سلائی وغیرہ ہوں، غرض جو کچھ ہو سب کو زکوٰۃ نکالنی ہی پڑے گی۔ مسئلہ، اگر شروع سال میں پورا نصاب تھا اور آخر سال میں بھی نصاب پورا رہا، درمیان میں کچھ دنوں مال گھٹ کر نصاب سے کم رہ گیا، تو یہ کمی کچھ اثر نہ کرے گی بلکہ اس کو پورے مال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں تو مختصر سا میں نے آپ کو بتا دیا زکوٰۃ کے تعلق سے۔ آپ کو زیادہ جانکاری چاہیے تو یہ جو کتاب کا اس میں اسکرین پر آپ کے جو آئی ہوئی ہے، فیضان زکوٰۃ نام سے کتاب ہے، اس کو آپ مکتبۃ المدینہ نام سے جو کتب خانہ اس سے خرید سکتے ہیں، اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ وہاں سے لوڈ کر سکتے ہیں، آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ایک آدھ بات عرض کر دیتا ہوں۔ اب 7.5 تولہ سونا جس طریقے سے ہوتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا پھر 52.5 تولہ چاندی، تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پہلے زمانے میں ان دونوں کی قیمت ایک ہی برابر رہی ہوگی، تو اس حساب سے یہ ہمارے علماء نے اس کو نصاب نکالا۔ اب جو ہے اس کی قیمتیں کافی آگے پیچھے ہو گئی ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لگ بھگ 40,000 کے آس پاس بنتی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لگ بھگ 3.5 لاکھ کے قریب مجھے لگ رہا ہے بیٹھتی ہوگی۔ ایک اندازاً ہے، غالب گمان ہوگا، آپ مارکیٹ میں پتہ کر سکتے ہیں بھاؤ، اس کے حساب سے آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ اب اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، کم ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، وہ چاندی کے بھاؤ کے حساب سے اس کا قیمت لگا لی جائے گی اور اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ 7.5 تولہ سونے کا جو نصاب ہے وہ تبھی ہے جب کوئی اور چیز تمہارے پاس نہ ہو، صرف سونا ہی ہو، پیسہ نہیں ہے، بالکل زیور نہیں ہے، اور صرف سونا ہی سونا ہے اور 7.5 تولہ سے کم ہے، تب کہیں جا کر کے وہ نصاب پر نہیں پہنچے گی، تب تو آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، سونا مان لو 2 تولہ یا 3 تولہ سونا ہے اور اس کے پیچھے اور کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔ روپیہ تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے، چاندی بھی تھوڑی بہت ہوتی ہی ہے، اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو اس کا مال تجارت کا اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ جو ہے چاندی کے حساب سے آپ لگائیں۔ جس کے پاس آج کے زمانے میں 40,000 روپے کا نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور 40,000 میں 1,000 روپیہ دینا یہ زکوٰۃ کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اس کو ادا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔